بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس منظر کے بارے میں سوچا ہے جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور ان کی روشنی چلی جائے گی، اور جب آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے اور مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ناظرین، اس قسم کے مناظر اور مشاہد کو قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ نظر آنے والی کائنات ایسی نہ رہے گی، بلکہ اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور یہ ساتوں آسمان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، انہی واقعات کے رونما ہونے کا نام قیامت ہے، یعنی اللہ کے حکم سے اس کائنات کے نظام کو فنا کر دیا جائے گا اور انسان جو قبروں میں ہیں ان کو زندہ کر دیا جائے گا، اور میدان محشر میں تمام انسانوں اور جنات کو حساب کتاب کے لیے اکٹھا کر دیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو قیامت کے ہولناک مناظر کے بارے میں بتائیں گے کہ قیامت کس طرح سے برپا ہوگی۔ ناظرین، یاد رکھیں، دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے برپا ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ اسی لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، تاکہ جب اللہ کے حضور پیش ہو تو کسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، قیامت کا یہ تذکرہ دلوں کو دہلا دینے والا اور آخرت کی یاد کو تازہ کر دینے والا ہے، لہذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ قیامت سے مراد موت کے بعد کی زندگی، اعمال کا حساب کتاب اور اس کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا ہے۔ یاد رہے، قرآن مجید نے اس دنیا کے بعد جس عالم آخرت کا لوگوں سے وعدہ کیا ہے اس کا محض ذکر نہیں کیا، بلکہ اسے ایک محسوس شکل میں پیش کیا ہے اور اس کی مکمل و مجسم تصویر لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ قیامت کی منظر کشی سے دلوں پر گھبراہٹ اور جسموں پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، دلوں میں خوف و ہراس اور سراسیمگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ کی منظر کشی سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم جھلس گئے ہیں اور بہشت کا تذکرے سے راحت و آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عالم آخرت بڑا وسیع و عریض ہے۔ اس سے مراد موت کے بعد دوبارہ زندگی اور پھر جنت و دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور عملی زندگی میں نیکی کی روش اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہوگی، جس میں انہیں لازوال ابدی نعمت نصیب ہوگی۔ دوسری طرف وہ لوگ جو کفر و انکار کی راہ چلیں گے اور دربار الہی میں اپنی حاضری کو جھٹلائیں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی، جو ابدی عذاب کی ایک شکل ہے۔ نہ وہاں کوئی سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ دے کر عذاب سے چھٹکارا ہوگا، نہ باریک تول والی میزان عدل میں بال برابر کوئی فرق ہوگا۔ اعمال کا تول پورا ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کی پوری جزا ملے گی۔ جو شخص اس دنیا میں ذرا بھر نیکی کرے گا وہاں اس کا بدلہ پالے گا، اور جو شخص اس دنیا میں ذرا بھر برائی کرے گا وہاں اس کی سزا پالے گا۔ وہ دن ایک ایسا دن ہوگا کہ نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی جگہ بدلہ پائے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی جگہ جزا۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی منظر کشی مختلف صورتوں میں اور مختلف انداز میں فرمائی ہے اور انسان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا نہ بیٹھے کہ ایک دن اس نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اس کائنات میں ختم ہو جانا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ناظرین کہ قیامت کی ان ہولناکیوں کو قرآن پاک نے کس انداز سے بیان کیا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی منظر کشی یوں فرمائی ہے: جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ناظرین، ان آیات کو سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ارض و سما، انس و حیوان، خرد و کلاں، جنت و دوزخ، سب پر خوف و دہشت کا عالم طاری ہوگا
اور سب کے سب گھبراہٹ اور انتظار میں ہوں گے کہ دیکھیے انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس تذکرے سے مظاہر فطرت کے مناظر نگاہوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور ماحول کی ہولناکی پوری فضا میں ہیجان و ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں، جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت ایک ہی بار میں ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ یہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ ناظرین، قیامت کے روز خوف و دہشت کے مارے انسان ایسا حواس باختہ ہوگا کہ اسے کسی کی سدھ نہ رہے گی، حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ اور اپنے اہل و عیال تک بھول جائیں گے۔ ناظرین، قرآن نے اس کیفیت کی ایسی عکاسی کی ہے کہ دیکھ کر دل اور روح پر خوف طاری ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ عبس میں ارشاد ہے، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ ناظرین، اسی دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ ناظرین، ذرا اس منظر پر غور کریں کہ ماں کے دل میں اپنی گود میں موجود بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے رونے پر پریشان ہو جاتی ہے، اس کو ایک پل کے لیے اپنے سے دور کرنے کو گوارا نہیں کرتی۔ لیکن قیامت کے منظر کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ خوف کے مارے ماں باپ اپنے دودھ پیتے بچے سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ یہ منظر کیسا خوفناک اور ہولناک ہوگا۔ ناظرین، اس دن جب زندگی کا پورا کارنامہ کھلی کتاب کی طرح ہر شخص کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اتمام حجت کے طور پر انبیاء کی شہادت ہو جائے گی، تو اللہ کے نافرمان سرکش و باغی یہ حسرت کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائیں۔ اسی بات کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ دوستو، قیامت کے دن کو اسی لیے بار بار بیان کیا گیا تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس دن کو سامنے رکھے اور اس دن کی تیاری کرے۔ کل کو ہر انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے اور وہاں اس انسان کے اعمال سامنے ہوں گے، کوئی عمل چھپ نہ سکے گا۔ اس لیے اس زندگی میں انسان کو چاہیے کہ کوئی عمل ایسا نہ کرے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی ہو۔ جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کا حال بیان کر دیا گیا کہ ایسے لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ دوستو، یاد رہے کہ قیامت کے زبردست ہولناک منظر میں انسانی افراد کے ساتھ ساتھ مظاہر قدرت بھی برابر کے شریک ہوں گے، جیسا کہ سورہ قاریہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ اور سورہ مزمل میں یوں ارشاد ہوا ہے، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہوں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچ کر بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔
اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو قیامت کے دن اور اس کی ہولناکیوں کے حوالے سے خبردار فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے عذاب اور اپنی پکڑ سے متنبع فرما رہا ہے تاکہ انسان غفلت اور سرکشی کی زندگی سے باز آ جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی مثال دے کر انسان کو تنبیہ فرمائی ہے تاکہ یہ انسان عبرت حاصل کرے۔ دوستو، آج ہم لوگ شیطان کی پیروی میں لگے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہم غفلت اختیار کیے ہوئے، لیکن یاد رہے کہ جس شیطان کی چالوں میں آ کر ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، یہ شیطان کل کو انسان سے کہے گا کہ اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، اب خود ہی اس عذاب کا سامنا کرو جو کہ یقینی ہے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ دوستو، اس وقت کے افسوس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، آج انسان جن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ کل کو کچھ کام نہ آئیں گے، اور آج جس شیطان کو خوش کر رہے ہیں یہی شیطان کل کو الٹا اس انسان کو ہی ملامت کرے گا۔ آج موقع ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو راضی کر لے، اللہ کی ذات سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرا لے۔ دوستو، قرآن پاک میں قیامت کے روز آدمی کی سیاہ بختی پر یوں روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس روز ظالم انسان اپنے ہاتھ چبا لے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ دوستو، یہاں ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری زندگی میں ہم نے کس کو دوست بنایا ہوا ہے، آج ہم قرآن و حدیث کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کتنا خوش کر رہے ہیں اور شیطان کے راستے پر کتنا چل رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم اپنے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ دوستو، کل قیامت کے دن ہاتھ چبانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس وقت کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے کہ ہم غفلت کی چادر جو ہم نے اوڑھی ہوئی ہے اس کو اتار پھینکیں اور شیطان کی پیروی چھوڑ کر اللہ کو راضی کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کریں تاکہ کل قیامت میں کوئی حسرت نہ ہو۔ کل کو انسان اپنی نافرمانیوں کا اعتراف کرے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ مدثر میں انسان کی نافرمانیوں پر اس کا اعتراف ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جو لوگ جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جہنم میں جانے والے اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بناتے تھے، لیکن اس وقت اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج ہر انسان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے اور حق بات کی تائید کرے، حق بات کے خلاف باتیں بنانے سے اجتناب کرے، علماء کی قدر کرے،
علماء کو گالیاں نہ دے۔ یاد رہے کہ علماء ہی حق بات ہم کو بتاتے ہیں اور دین کی تعلیمات ہمیں سکھلاتے ہیں، اور ہم اگر انہی سے نفرت کریں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک دن ہوگا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اور سورہ رحمان میں ارشاد ہے، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ دوستو یاد رہے کہ قیامت کے دن ان مناظر کا ایک مقصد موت کے بعد کی زندگی اور حساب و کتاب کے بعد جنت و دوزخ کی عکاسی ہے۔ جنت و دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ انسان جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذابات کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ جنت و دوزخ کا تذکرہ قرآن پاک میں کس انداز سے ہوا ہے، آگے چل کر اس بات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ عز و جل نے یوم آخرت پر یقین کو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے، اور اپنی کتاب میں یہ دلائل و فرامین اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ یوم آخرت پر یقین پختہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ آخرت یعنی قیامت کے دن پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ ایمان مفصل میں ہم یوں اقرار کرتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ دوستو معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین رکھنا اور ہر مسلمان کے ایمان کا یہ لازمی جزو ہے۔ اور یاد رہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی قوموں کے سامنے یوم آخرت کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں گاہے بگاہے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے آخرت کے دن کا تذکرہ اور اس کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے تھے گویا کہ وہ اس دن کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے اللہ کی نعمتوں اور اس کے اوصاف کمال اور صفات حمیدہ پر حمد و ثنا، اسلام کے اصولوں کی تعلیم، جنت و جہنم اور یوم آخرت کا تذکرہ، تقوی الہی کا حکم، رب کی ناراضگی کی وجوہات اور رضامندی کے اسباب پر مشتمل ہوا کرتے تھے۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مختلف ناموں سے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ قیامت کے دن کے ناموں میں سے کچھ یہ ہیں: یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الحساب حساب کا دن، یوم الحسرہ حسرت کا دن، یوم الجمعہ سب کے جمع و اکٹھا ہونے کا دن، یوم البعث دوبارہ اٹھائے جانے کا دن۔ دوستو یاد رہے کہ بندہ کوئی کام کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اسے نہیں بھولتا بلکہ اسے گن کے رکھتا ہے۔ بروز قیامت اسے بندے کے سامنے ظاہر کرے گا اور وہ اس کا انکار نہیں کر پائے گا، جیسا کہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو وہ سب کام یاد ہیں اور یہ ان کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے تیز حساب لینے والا ہوگا۔ وہ اپنی مشیت و قدرت سے ایک ہی وقت میں تمام مخلوق کا حساب لے لے گا۔ حساب کے وقت سب سے پہلے بندے سے توحید اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں۔ اگر نماز درست رہی تو سارے اعمال درست رہیں گے، اور نماز درست نہ رہی تو وہ نامراد ہوگا۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے: اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں ختم کی، اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اسے کن چیزوں میں خرچ کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کن چیزوں میں کھپایا۔ دوستو یاد رہے کہ ہر ایک نعمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندے پر یہ حق ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوال کرے، جیسا کہ سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔
دوستو یاد رہے کہ حساب کے وقت لوگ دو طرح کے ہوں گے۔ ایک خوش نصیبوں کا گروہ ہوگا جو اپنا نامہ اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں تھامے گا، اللہ تعالیٰ اس سے نہایت آسان حساب لے گا۔ وہ قیامت کے میدان میں اپنے اہل و عیال اور دوستوں کے پاس خوشی خوشی واپس آئے گا، جیسا کہ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ دوستو دوسرا بدبختوں کا گروہ ہوگا جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ گھبراتے ہوئے کہے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سخت حساب لے گا، اس کے عمل کا ذرہ ذرہ گنے گا اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں مواخذہ کرے گا، جیسا کہ سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا۔ دوستو یہ قیامت کا دن ہوگا جسے حساب کتاب کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ کائنات فنا کر دی جائے گی اور پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہوگی۔ اس عظیم دن میں بندوں کو اللہ کے عدل و انصاف اور وسیع علم کا پتہ چل جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کی وسیع رحمت، اس کے فضل و کرم اور احسان کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے گا اور توبہ کرنے والوں کو معافی کا انعام دے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے دن قریب کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کراتے ہوئے پوچھے گا، کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ کیا تمہیں یہ گناہ یاد ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے یاد ہے۔ وہ سمجھے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں اس گناہ کے معاملے میں تیری ستر پوشی کی اور آج میں اسے تیرے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر اسے اس کی نیکیوں کا دفتر دے دیا جائے گا، اور جہاں تک کافروں اور منافقوں کی بات ہے تو گواہان یوں ہی گواہی دیں گے، یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوستو اس روز میزان قائم کی جائے گی تاکہ بندوں کے اعمال تولے جائیں، ان پر حجت قائم ہو جائے اور ان پر اللہ کا عدل و انصاف ظاہر ہو جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ دوستو اس روز جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ اس وزن میں اپنے اعمال اور دلوں کی درستی کے حساب سے الگ الگ اور مختلف ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت موٹا فربا آدمی کو لایا جائے گا، اس کا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ دوستو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا ایک مظہر یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے انتقام دلوائے گا، بس جو کسی پر ظلم کیا ہوگا اس سے قیامت کے میدان میں بدلہ دلوائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں روز قیامت حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ دوستو آج انسان غفلت میں پڑا ہے، کسی پر ظلم کرنا اور کسی حق کو کھانے کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معاملات بڑے سخت ہیں۔ کل قیامت میں ان کی معافی نہ ہوگی اور ان کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور یاد رہے کہ وہ آدمی ناکام ہوگا جس کی نیکیاں دوسروں کے لیے لے لی جائیں گی، حالانکہ وہ خود ان کا حد درجہ محتاج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے میں حق تلفی کر رکھی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے، اس سے پہلے کہ وہ دینائے جب نہ دینار ہوں اور نہ درہم۔ اگر اس کی کچھ نیکیاں ہوں گی تو جتنی اس نے حق تلفی کی ہوگی اس قدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیوں کو لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔
دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں بہت بڑا اور وسیع حوض ہوگا جو اللہ عز و جل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرے گا۔ اس میں جنت کے نہر کوثر سے 2 پرنالے بہیں گے۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کی خوشبو مشک سے بڑھ کر ہوگی۔ اس میں پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ جو انسان اس سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور حوض سے ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جنہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی ہوں گی جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر کا پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستوں روایات بتاتی ہیں کہ جب رب العالمین بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو لوگ میدان محشر سے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانے لگیں گے۔ مومنوں اور منافقوں کو سامنے سے اور دائیں سے ان کے ایمان کے بقدر روشنی عطا کی جائے گی۔ دوزخ کے اوپر پل صراط قائم کیا جائے گا۔ وہ ایک پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، وہاں قدم نہیں ٹھہریں گے۔ لوگ اس پر اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ مومن اس پر سے پلک چھپکنے میں بجلی کی سی تیزی سے، ہوا کی مانند، پرندے کی مانند اور تیز رفتار عمدہ گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اس پر درانتیاں، آنکڑے اور بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو کھینچیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی تو ہوں گے لیکن بچ جائیں گے، اور بعض جہنم میں جا گریں گے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل صراط پر کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ تو نجات دے، اے اللہ تو نجات دے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ جب اہل ایمان جہنم سے نجات پا کر پل صراط کو پار کر لیں گے تو پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو مظالم کیے تھے انہیں ان کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر جب بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور آپ ہی سب سے پہلے اس میں داخل ہوں گے، پھر آپ کی امت، پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ چوکیدار پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ دوستو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قیامت کا دن سخت، مشکل، بھاری اور لمبا دن ہوگا۔ یکے بعد دیگرے پریشانی آتی جائے گی۔ اس کی ہولناکیوں سے بچو کہ بال سفید ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو اس عظیم دن سے ڈرائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں بہت ہی قریب آنے والی قیامت سے آگاہ کر دیجئے جبکہ دل حلق تک پہنچ جائیں گے اور سب خاموش ہوں گے۔ لہذا عقل مند وہ شخص ہے جس نے اس کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے، اس کی سختیوں اور ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا اور اللہ کی طرف پلٹ کر توبہ کی۔ دوستو سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جب بھی قیامت کا ذکر ہوگا تو اس کائنات کے فنا ہونے کی بات ہوگی، اس کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کرنے اور میدان حشر میں اکٹھا کرنے کی بات ہوگی، اور حساب کتاب کی بات ہوگی، اور اس کے بعد جنت اور دوزخ کا ذکر ہوگا۔ دوستو آج کے انسان نے آخرت کو بھلا رکھا ہے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کی زندگی غفلت میں اور اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو آخرت اور موت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے سامنے آخرت کا دن ہے، آخرت کے دن کا حساب ہے، وہ اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں اور شیطان کی پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو آخرت کے دن اور موت کو بھلائے ہوئے ہیں، ایسے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں
اور شیطان کی پیروی میں مصروف ہیں، لیکن ایسے لوگوں کا حشر کیا ہونے والا ہے یہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کل قیامت کے دن کے پچھتاوے سے بچنے کا سامان کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں بسر کریں، تاکہ کل قیامت میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شرمندگی نہ ہو اور ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ دوستو، یاد رہے، آخرت کے دن کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ قیامت کے بارے میں جس کا علم زیادہ ہوگا اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اسے یعنی آخرت کے دن کو یاد کریں اور اسی کے تقاضوں کے مطابق عمل کریں۔ انسان پر واجب ہے کہ آخرت کے بارے میں اتنا علم حاصل کرے جس سے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو اور قول و فعل میں درستی تک پہنچنے میں معاون و مددگار ہو۔ کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب کر دے، اور ناکام وہ ہے جسے اللہ نفس کے سپرد کر دے۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگیں کہ اللہ ہمیں نفس کے سپرد کرے، اور ساتھ میں ہمیں وقتاً فوقتاً اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی یا پھر اللہ تعالیٰ کی۔ دوستو، آپ نے قیامت کے دن اور روز محشر کے بارے میں تفصیلی تذکرہ ملاحظہ کیا۔ چلیے اب جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ کو مادی شکل میں اس طرح پیش کیا گیا ہے تاکہ انسان ان کو محسوس کر سکے۔ مثال کے طور پر دوزخ میں عذاب کا بیان اس صورت میں ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ دوستو، یہاں راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کا حشر چشم تصور کے سامنے آ گیا ہے۔ وہ مال و دولت جسے وہ دنیا میں سونے چاندی کی شکل میں جمع کرتے رہے تھے، آج اسے دوزخ کی آگ میں سرخ کر کے ان کے اعضاء و جوارح کو داغا جا رہا ہے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے، لو یہ ہے تمہارا وہ خزانہ جسے تم دنیاوی زندگی میں جمع کرتے رہے تھے، آج ذرا اس کا مزہ چکھو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو، اگر غور کریں اور اس عذاب کے بارے میں تصور کریں تو اس عذاب کے تذکرے سے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ آگ کی تپش کیا ہے، اور پھر آگ بھی دوزخ کی ہو تو خود ہی سوچ لیں یہ عذاب کس قدر دردناک ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک مقام پر جہنم کے عذاب کی یوں عکاسی کی گئی ہے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گی، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ دوستو، ذرا تصور کیجئے کہ منکرین حق کو دوزخ میں برہنہ جسم یوں ڈال دیا گیا ہے کہ اب آتش دوزخ ہی ان کے جسم کے گرد لپیٹ کر ان کا لباس بن گئی ہے۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جا رہا ہے جو ان کے دماغ اور قلب و جگر اور اعضائے جسم کو گھلائے جا رہا ہے۔ جب بھی وہ اس ناقابل برداشت روح فرسا تکلیف سے نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لوہے کے گرز مار مار کر انہیں دوبارہ وہیں دھکیل دیا جاتا ہے، اور ان کی خبر لینے والے دوزخ کے کارندے انہیں جھڑک کر یوں مخاطب ہوتے ہیں، اپنے جسم و روح کے جلنے کا مزہ یہیں چکھو، نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہیں۔ اوف، کتنا دردناک منظر ہے۔ دوستو، جہنم کا یہ تذکرہ ہی انسان کے اندر ایسی احساسات پیدا کرتا ہے کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اور یاد رہے کہ جہنم کا یہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور انسان اس آگ سے اور اس آگ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے۔
لیکن افسوس کہ آج ہم لوگ آخرت کا اور جنت دوزخ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اسی لیے تو ہمارے دل بے خوف ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ موت کا تذکرہ نہیں کرتے، اسی لیے موت سے غافل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی محفلوں میں قیامت کے دن، روز محشر اور جنت و دوزخ کے تذکرے کیا کریں، تاکہ ہمیں فکر پیدا ہو اور ہم آنے والے ان حالات کی تیاری کریں۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے عذابوں سے نہیں ڈرایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جنت کی بشارت بھی دی ہے، اور اہل جنت کے لیے کیا عیش و وبھار ہوگی اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور سورہ واقعہ میں جنت کی ٹھوس و مادی نعمتیں اس طرح بیان کی گئی ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے اور اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہمسن۔ اسی طرح سورہ صاد میں فرمایا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو کتنا دلکش اور پربہار منظر ہے۔ اس حیات ناپائیدار میں انسان اس سے بہتر عیش و آرام اور اس سے زیادہ پر لطف و پربہار زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ آنکھیں بند کر کے ذرا چشمے تصور کو کھولیے، کیا عجب بہار ہے، وسیع باغات ہیں جن میں کبھی ختم نہ ہونے والے پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، جن کے بیچوں بیچ ہر دم رواں پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں۔ ان چشموں کے کنارے درختوں کے گھنے ٹھنڈے سائے میں نہایت حسین و جمیل ہم عمر نوجوان اور باحیا بیویوں کی معیت میں اونچی نشست گاہوں پر گاؤ تکیے لگائے اہل جنت فروکش ہیں، جی بھر کر قسم کے پھلوں اور شراب و طہور سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بار بار طلب کر رہے ہیں، اور ارشاد ہو رہا ہے، اور لو ضیافت کی یہی تو وہ چیزیں ہیں جو آج کے دن تمہیں مہیا کرنے کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوستو جنت کو اس انداز میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن افسوس کہ آج ہم جنت کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور دوزخ کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہیں۔ کل کے دن افسوس اور حسرت ہوگی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوستو قرآن پاک میں جنت کی تصویر ان الفاظ میں بھی بیان ہوئی ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ دوستو یہ جنت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت اور سعادت ہوگی کہ انسان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت مل جائے۔ یہ لوگ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اس پر ان کی رفاقت کا مل جانا دراصل جنت میں اعلیٰ مقام کا مل جانا ہے۔ دوستو جہاں جنت والے عیش و عشرت میں ہوں گے، وہیں پر اہل دوزخ عذاب دوزخ دیکھ کر مایوسی اور حسرت کا اظہار کریں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے تو تم کو ایک ایسے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب ہی آنے والا ہے، جس دن ہر ایک آدمی اپنے ان اعمال کو نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں اپنے ہاتھ سے کیے تھے، اور کافر حسرت سے کہے گا، اے کاش میں مرنے کے بعد مٹی ہو گیا ہوتا۔ دوستو جنت اور دوزخ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرامین جاننے کے بعد ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا انتخاب کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہم اپنی زندگی کو غفلت کی نظر کر کے خود کو جہنم کے حوالے کر دیں، یا پھر ہم جنت کے حصول کے لیے اللہ کی
اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کریں۔ دوستو یاد رہے کہ دنیا اور اس کی رنگینیاں چند روزہ ہیں، اور وہ دن ضرور آنے والا ہے جس دن یہ عالم رنگ و بو ویران ہو جائے گا، دنیا کی ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس قدر زوردار طریقے سے سور میں پھونک ماریں گے کہ اس کی دہشت سے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے مانند اڑ جائیں گے، سمندروں سے شعلے بھڑکیں گے، اور زمین و آسمان پر بسنے والی ہر چیز معدوم ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ یہ سور دوبارہ قیامت برپا کرنے، مردوں کو قبروں سے نکالنے اور حساب و کتاب کے لیے ہوگا۔ سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے نکلیں گے۔ صورتحال اتنی اندوہناک ہوگی کہ کوئی کسی پر توجہ نہ دے سکے گا۔ نہایت انکساری اور فروتنی کے ساتھ دوڑتے ہوئے میدان محشر میں پہنچیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو یہ قیامت کا ہولناک دن ہوگا جس کا نام سنتے ہی دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، بدن میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں، جبکہ اس دن سے زیادہ ہولناک اور لرزہ خیز کوئی دن نہیں۔ وہ دن حسرت کا دن ہوگا، آفت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا۔ وہ دن یوم الآخرہ، یوم الدین، یوم الخروج، یوم الفصل، یوم الحشر، یوم الغاشیہ، یوم الخلود، یوم الجمعہ، یوم الصاغہ، یوم الوعید، یوم الحاقہ، یوم القاریہ، یوم الازفہ، یوم القیامہ، اور نہ جانے کتنے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لوگ اپنے اقربا اور احباب سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ دوستو وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور کسی کے منہ تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ البتہ دوستو ایسی لرزہ خیز گھڑی میں ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جس کے چہروں پر خوشیاں مچل رہی ہوں گی، امن و امان کے خوشگوار فضا میں ہوں گے، اور عرش الہی کے یہ سائے سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سایہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ انصاف پرور امام، وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی عبادت میں گزاری، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا، وہ آدمی جس کو حسین و جمیل اور اونچے حسب و نسب والی عورت نے زنا کے لیے بلایا لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس طرح چھپا کر دیا کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکا کہ دائیں نے کیا دیا ہے، اور آخری وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کے خوف سے آنکھیں چھلک جائیں۔ دوستو یاد رہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا ہوگا، اللہ کے احکام سے بغاوت کی ہوگی اور کفر کی روش اختیار کی ہوگی، انہیں میدان محشر میں چہرے کے بل اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس بارے میں فرمایا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا، الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔
دوستو اس دن ساری بادشاہت صرف قادر مطلق مالک و ارض و سما کے لیے ہوگی۔ رب ذوالجلال و اکرام آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ اور زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر اعلان کریں گے، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، دنیا کے اکڑفو کہاں ہیں، مغرور لوگ کہاں ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام آسمانوں کو لپیٹ کر اپنی دائیں مٹھی میں لے کر فرمائیں گے، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، دنیا کے اکڑوو کہاں ہے، مغرور لوگ کہاں ہیں۔ اس کے بعد زمین کو لپیٹ کر اپنے دوسرے ہاتھ میں لے کر کہیں گے، پھر فرمائیں گے صرف میں ہی بادشاہ ہوں، دنیا کے گھمنڈ کرنے والے کہاں ہیں، تکبر کرنے والے کہاں ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2788۔ دوستو اس سارے پیر و مرشد اور رہنما و لیڈر جن کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کی جاتی تھی، اپنے ماننے والوں کی کوئی بات نہ سنیں گے اور مریدوں سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابعداروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور کل رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابعدار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ لیکن دوستو پھر کاہے کو پچھتاوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کیونکہ ایک بار فیصلہ ہو جانے کے بعد یہ لوگ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اس لیے ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، غیر اللہ سے مدد کی بھیک مانگتے ہیں، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنا تعلق براہ راست اللہ سے استوار کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن مالک عرش بری کی عدالت میں کف افسوس ملنا نہ پڑے۔ دوستو ہم دنیا کی زندگی میں بے شمار جال سازیاں کر لیتے ہیں، آنکھ میں دھول جھونک دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں ہر سیاہ و سفید سے متعلق زمین بولے گی، دیوار شہادت دے گی، کمرہ اور کھیت گواہی دیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں فرمایا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوا ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دن زمین کو قوت گویائی بخش دیں گے، چنانچہ زمین اپنی پیٹھ پر کیے گئے سارے کاموں کا راز اگل دے گی۔ اسی طرح آدمی کا اپنا بدن اور اعضاء و جوارے بھی گواہی دیں گے۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہریں لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے تھے۔ دوستو رات کی تنہائی میں اور شب کے اندھیرے میں اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ کے احکام کو توڑنے والے، یاد رکھیں کہ ان کے سارے کرتوت سے عالم الغیب آگاہ ہے اور کل قیامت کے دن ان کا جسم ہی ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ دوستو یہ وہ دن ہے جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، ہر ایک نے اس دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور حساب بھی ایسا کہ جس کی منظر کشی ہو چکی ہے کہ وہاں نہ سفارش ہے اور نہ رشوت چل سکتی ہے، اور پھر ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی، حتیٰ کہ اپنے جسم کے اعضاء بھی اسی انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ آج ہی اس دن کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کر لی جائے، تاکہ کل قیامت کو ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، قیامت کے دن ہمیں اپنے سائے میں جگہ مرحمت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں بخش دے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جن کے بلبوتے ہماری بخشش ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔